زویے کی زندگی ہمیشہ سادہ اور خاموش رہی تھی۔ وہ زیادہ بولنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے اس نے بہت کچھ دیکھا ہو اور بہت کچھ سہ رکھا ہو۔ اس کی منگنی اپنے کزن کے ساتھ طے تھی، گھر والے خوش تھے، رشتے دار مبارکبادیں دے رہے تھے، اور زویے خود بھی دل ہی دل میں ایک بہتر مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن قسمت نے ایک ہی رات میں سب کچھ بدل دیا۔ منگنی کے چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے زویے کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ الزام، بدنامی اور وہ الفاظ جو کبھی کہے نہیں جا سکتے مگر سن لیے جاتے ہیں۔ حقیقت کچھ بھی ہو، معاشرہ سوال نہیں کرتا، صرف فیصلے سناتا ہے۔ زویے کا رشتہ ٹوٹ گیا، بغیر اس کی بات سنے، بغیر اس کا درد سمجھے۔ وہ دن زویے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں بے بسی تھی، باپ کے چہرے پر غصہ اور شرمندگی۔ خاندان کی عزت خطرے میں تھی، اور اس عزت کا بوجھ ایک بار پھر عورت کے کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ اسی رات زویے کے ماموں نے ایک فیصلہ سنایا۔ نکاح، اچانک، بغیر کسی تیاری کے۔ لڑکے کا نام ارحم تھا۔ ارحم زویے کو جانتا تو تھا مگر کبھی قریب سے نہیں۔ وہ ایک سنجیدہ، خاموش مزاج انسان تھا جو بات کم اور ذمہ داری زیادہ سمجھتا تھا۔ جب اسے یہ سب بتایا گیا تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شرط نہیں رکھی، بس اتنا کہا، اگر اس نکاح سے کسی کی عزت بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ نکاح سادگی سے ہوا، کوئی خوشی نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، صرف ایک خاموش سمجھوتا۔ نکاح کے بعد زویے ارحم کے گھر آ گئی، مگر اس کا دل وہیں کہیں ٹوٹا ہوا رہ گیا۔ وہ کم بولتی، نظریں جھکائے رکھتی اور راتوں کو خاموشی سے روتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس رشتے میں ایک بوجھ ہے، ایک مجبوری ہے، مگر ارحم نے کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں تحفظ تھا۔ وہ زویے کی عزت کرتا، اس کی حدوں کا خیال رکھتا، اور کبھی اس پر سوال نہیں اٹھاتا۔ اگر کوئی رشتہ دار طنز کرتا تو ارحم خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن زویے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بخار تیز تھا، وہ خود کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ ارحم نے پہلی بار اس کے کمرے میں آ کر پوچھا، کیا میں ڈاکٹر کو بلا دوں؟ یہ جملہ سادہ تھا مگر زویے کی آنکھیں بھر آئیں۔ کسی نے پہلی بار اس سے اجازت مانگی تھی، اس پر حکم نہیں چلایا تھا۔ اس رات ارحم دیر تک جاگتا رہا، دوا کا وقت دیکھتا رہا اور خاموشی سے خیال رکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ زویے کو احساس ہونے لگا کہ یہ رشتہ سزا نہیں بلکہ شاید حفاظت ہے۔ ایک شام زویے نے ہمت کر کے پوچھا، آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ ارحم نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، کیونکہ اس وقت سب پیچھے ہٹ گئے تھے اور مجھے لگا اگر میں بھی ہٹ گیا تو شاید تم ٹوٹ جاؤ گی۔ یہ سن کر زویے پہلی بار اس کے سامنے رو پڑی۔ وہ آنسو جو اس نے مہینوں چھپائے تھے آج بہہ نکلے۔ اس دن کے بعد زویے بدلنے لگی۔ وہ مسکرانے لگی، باتیں کرنے لگی اور زندگی میں دوبارہ دلچسپی لینے لگی۔ ارحم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا، مگر اس کے ہر عمل میں احترام تھا۔ ایک دن زویے نے خود کہا، مجھے نہیں معلوم یہ محبت ہے یا نہیں، لیکن آپ کے ساتھ مجھے خوف نہیں لگتا۔ ارحم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ جو نکاح مجبوری میں ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ اعتماد، سکون اور خاموش محبت میں بدل گیا۔ زویے کو احساس ہوا کہ اصل محبت شور نہیں کرتی، وہ حفاظت کرتی ہے، وہ صبر سکھاتی ہے، اور وقت کے ساتھ خود کو ثابت کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر رشتہ خوشی سے شروع نہیں ہوتا، مگر ہر رشتہ احترام سے بچایا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی
جو رشتہ ہم اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ محفوظ بنا دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ زویے کی زندگی میں ایک خاموش سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہتی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ماضی کے زخم اب بھی تازہ تھے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے مگر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ارحم یہ بات سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زویے کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ مکمل نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک ٹوٹا ہوا سایہ چھپا ہے۔ مگر اس نے کبھی زبردستی اس کے زخم کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ بعض سچ وقت مانگتے ہیں۔ ایک دن ارحم دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تو اس نے دیکھا کہ زویے سہ میں بیٹھی خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی ہے۔ بادل گہرے تھے جیسے بارش برسنے والی ہو۔ ارحم نے پہلی بار خود سے سوال کیا کہ کیا وہ اس لڑکی کے لیے کافی ہے؟ کیا وہ اس کے درد کو واقعی سمجھ پایا ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک دونوں خاموش رہے۔ پھر زویے نے خود کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہنستے ہوئے بھی اندر سے بہت اکیلے ہوتے ہیں۔ ارحم نے آہستہ سے جواب دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش رہ کر بھی کسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس دن کے بعد زویے نے آہستہ آہستہ ارحم پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے اپنے ماضی کے ٹکڑے دکھانے لگی، آدھی باتیں، ادھورے جملے اور وہ سوال جن کے جواب اس کے پاس خود بھی نہیں تھے۔ ایک رات زویے نے پہلی بار کھل کر سب کچھ بتایا۔ وہ الزام، وہ الفاظ، وہ رات جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ ارحم خاموشی سے سنتا رہا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ کوئی فیصلہ سنایا۔ جب زویے بولتے بولتے رک گئی تو اس نے صرف اتنا کہا، تم بے قصور ہو اور تمہیں خود کو بار بار یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جو زویے برسوں سے سننا چاہتی تھی۔ لیکن زندگی صرف جذبات سے نہیں چلتی۔ معاشرہ ابھی بھی وہی تھا۔ طنز، سرگوشیاں اور نظریں اب بھی پیچھا کرتی تھیں۔ ایک دن ایک قریبی رشتہ دار نے ارحم کے سامنے کہا، تم نے اپنی زندگی خراب کر لی ایسی لڑکی سے شادی کر کے۔ اس دن ارحم پہلی بار خاموش نہیں رہا۔ اس نے سخت مگر پروقار لہجے میں کہا، میری زندگی تب خراب ہوتی اگر میں کمزور ہوتا۔ زویے میری بیوی ہے اور اس پر بات کرنا مجھ پر بات کرنا ہے۔ زویے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ وقت کے ساتھ ارحم اور زویے کا رشتہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے صرف ذمہ داری نہیں رہے تھے بلکہ عادت بن چکے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو یاد کرنے لگے تھے۔ ایک دن زویے بیمار پڑی تو ارحم نے چھٹی لے لی۔ زویے نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کام پر نہیں جانا تھا؟ ارحم نے مسکرا کر کہا، کام تو روز ہو جائے گا، تم نہیں۔ یہ جملہ کسی محبت کے اظہار سے کم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ زویے کے دل سے خوف نکلنے لگا۔ اس نے دوبارہ خواب دیکھنا شروع کیے۔ وہ گھر کو اپنا سمجھنے لگی، خود کو اس رشتے میں قبول کرنے لگی۔ مگر ایک آزمائش ابھی باقی تھی۔ زویے کا ماضی ایک بار پھر اس کی زندگی کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ وہی شخص، وہی الزام اور وہی پرانا شور۔ اس بار فرق یہ تھا کہ زویے اکیلی نہیں تھی۔ ارحم اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، اگر سچ جاننا ہے تو زویے سے نہیں، مجھ سے پوچھو۔ کیونکہ اس کی خاموشی کمزوری نہیں، اس کا وقار ہے۔ اس دن زویے کو پہلی بار لگا کہ شاید وہ واقعی محفوظ ہے۔ رات کو زویے نے ارحم سے کہا، اگر اپ نہ ہوتے تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ ارحم نے آہستہ سے جواب دیا، اور اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں محبت کا مطلب کبھی نہ سمجھ پاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مجبوری کا رشتہ مکمل طور پر دل کے رشتے میں بدل چکا تھا۔
محبت کبھی ایک دن میں نہیں ہوتی، وہ وقت لیتی ہے، صبر مانگتی ہے، اور آزمائشوں میں خود کو ثابت کرتی ہے۔ زویے اور ارحم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور بعض رشتے دعا بن کر نہیں، امتحان بن کر آتے ہیں، مگر آخر کار رحمت ثابت ہوتے ہیں۔